السلام علیکم، اسٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ آج میں نے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے جو میرے اسی ماموں نے مجھے سنایا جو نیوی میں کام کرتے تھے، نیوی میں، پاکستان نیوی میں ہوتے تھے، اور انہی کی زبانی یہ واقعہ ہے، اور اس میں میری طرف سے کچھ بھی ایڈیشن نہیں ہے، جو انہوں نے مجھے بتایا وہی بتاؤں گا۔ اور پچھار ویڈیو کی طرح پچھلی ویڈیو میں نے جو ایک اور پہلے واقعہ سنایا تھا اس میں نے یہ بات کی تھی کہ میں خود نہیں گیا وہاں پہ، تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میرا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے، میں نہیں بات کر رہا، یہ انہی کی زبانی جو انہوں نے الفاظ بولے انہی کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور بتانے کا مقصد کچھ اس لیے ہے کہ کچھ چیزیں پاکستان میں بری ہیں، کچھ دوسرے ملکوں میں اچھی ہیں، لیکن جو پاکستان میں بری چیزیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور دوسرے ملکوں میں ایسی چیزیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کو بھی بتایا جاتا ہے بڑھا چڑھا کے۔ تو میرا یہ مقصد تھوڑا سا یہ ہے کہ جو پاکستان میں کچھ اچھا ہو رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ ہاں جی، میں نے صرف اس طرف اس لیے دیکھا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے بھی اس سے پہلے یہ ریکارڈ کر لیا تھا اور میرا کیمرہ بند تھا۔ آج میرا کیمرہ مین سو گیا پہلے ہی، میرا بھانجا چھوٹا ہے وہ سو گیا پہلے۔ اچھا، تو ایک جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جب وہ امریکہ میں شکاگو میں تھے، وہاں پہ ان کا شپ ڈاک کیا ہوا تھا، شپ رکا ہوا تھا کیونکہ نیوی میں تھے، تو وہ کہتے ہیں جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ، تو وہ بس دنیا گھومتے رہتے تھے، تو وہ کسی کام کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کا شپ رکا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک سیمینار ہال میں گئے، چھٹی تھی، چھٹی والے دن گھومنے پھرنے نکلے، سیمینار ہال میں گئے، وہاں پہ شکاگو میں ایک سیمینار ہال تھا، بہت بڑا تھا، اور کافی ساری عوام اس کے اندر تھی، اور اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ اس کا ٹائٹل یہ تھا، ہاؤ ٹو اوائڈ سوسائڈ، تو جو خودکشی ہے اس سے کیسے بچیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی اندر چلا گیا، جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو سارا جو حال تھا وہ بھرا ہوا تھا، اور 90% عوام جو تھی وہ جوان لوگ تھے، بہت کم بوڑھے آدمی تھے یا کچھ اس طرح کے معاملات بہت کم تھے، زیادہ جوان لوگ تھے۔ تو انہوں نے پہلے انہوں نے تھوڑی سی بہت باتیں کی کہ خودکشی کیسے ہے، آپ اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، تو یہ جس طرح وہ جو سیمینار کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، ٹاکس شروع ہوتی ہیں، تو یہ کرنے کے بعد انہوں نے جب جو یہ کوئی وہ کیسے کہتے ہیں اتنی حیرانی والی بات نہیں تھی کہ پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کے حالات ہیں، کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے اس طرح کے سیمینارز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ہوتے نہیں رہتے لیکن کبھی کبھار ہو بھی سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ ریگولر اکرنس ہے، وہ ان کے وہاں پہ ریگولر ہوتا رہتا ہے۔ تو ماموں کہتے ہیں میرے لیے ایک جو چیز زیادہ حیرانی کی بات تھی، انہوں نے پوچھا ہاؤ مینی آف یو ہیو اٹیمپٹڈ سوسائڈ اینڈ سروائڈ، کتنے آپ میں سے کتنے نے خودکشی کی کوشش کی ہے اور بچ گئے ہیں، مطلب خودکشی کی ہے لیکن زندہ بچ گئے ہیں، سروائیورز جسے کہتے ہیں، وہ کتنے؟ تو 80% جو حال تھا ان کا سٹینڈ اپ، جو بھی جتنے بھی ہیں آپ ان میں سے 80% حال جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور ان جو کھڑے ہونے والے تھے ان میں زیادہ تر کون سے لوگ تھے؟ بالکل جوان لوگ تھے۔ تو ماموں کہتے ہیں یہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا، اور پھر مجھے اماموں کی باتیں ہیں کہ میرے ذہن میں پھر یہ بات آئی کہ واقعی اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں وہ یہ نظر آ رہی ہیں، اور اسلام ہونے کی جو برکات ہیں وہ بھی جب انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا تو یہاں پہ تو جتنے مرضی حالات خراب ہو جائے، بندہ خودکشی سمجھ لیں کہ 1% سے بھی کم، 2%، 3% عوام چلی جاتی ہے خودکشی کی طرف، لیکن وہاں پہ 80% لوگ جنہوں نے خودکشی کی کوشش کی اور بچ گئے، اور کچھ لوگ جو انہوں نے خودکشی کی کوشش کی اور مر گئے، وہ تو اب نہیں بتا سکتے نا کہ ہم کتنے لوگ ہیں، وہ ملک ایسے ہیں کہ وہ اپنی برائی کو چھپا لیتے ہیں، ہمارا ملک ایسا ہے، ہمارے میڈیا ایسا ہے کہ ہم اپنی برائی کو لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاتے ہیں۔ اب ہمارا میڈیا کیا، اب تو ہماری گورنمنٹس بھی ایسے کام کر رہی ہیں، لیکن یہ نان پولیٹیکل باتیں ہوں گی یہاں پہ، کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، لیکن ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو ماموں کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اور پھر میں نے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ واقعی یہ اسلام کی برکتیں ہیں، یہ دین کی برکتیں ہیں کہ ہمارے جو جوان لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر اس طرح کے معاملات پیش آ بھی جائیں تو وہ خودکشی کی طرف جلدی نہیں جاتے، بہت زیادہ ڈپریس ہو جائے بندہ، بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو اس کا آخری جو جگ ٹھکانہ ہوتا ہے وہ مسجد ہوتی ہے، اور جب وہ اگر کوئی بندہ اپنے، اور یہ برے حالات اور یہ مشکلات آتی اسی لیے ہیں کہ اللہ بندے کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ میں نے پچھلے ریکارڈنگ میں بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مال کی تنگی سے، اولاد کی تنگی سے اور حالات کی تنگی سے آپ کو آزماتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں اللہ کی طرف۔ تو جو بندہ اپنے مشکل حالات میں اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ پھر خودکشی سے بچ جاتا ہے اور پھر اس کے آگے حالات بھی اللہ بہتر کر دیتا ہے۔ یہ میری اپنی بات تھی، کچھ ماموں کی تھی، کچھ اپنی تھی۔ بس یہی واقعہ بتانا تھا ان کا کہ ایڈوانس سوسائٹی کو باہر سے دیکھ کے اتنے خوش نہ ہوا کرو۔ یہ ماموں میرے بعد میں کہتے کہ اتنے خوش نہ ہوا کرو امریکہ اور ان کی باتیں سن کے، جن کو ان کے اندر کے حالات کا پتہ ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بس یہ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگہباں۔